اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس المؤمنین ذوی الحقوق جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں ہمارے بزرگ اساتذہ نیکیاں کارہ خیر صدقات جاریات انجام دینے والے احباب جنہوں نے مساجد امام بارگاہ مدارس اسکول ہاسپٹل بنائے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں خاص طور پر التماس کر رہا ہوں مرحومہ یاور فاطمہ امیر فاطمہ فدا حسین جعفری طفیل حسین جعفری مقدسہ خاتون عشرت حسین جعفری ظہیر اختر میجر سید فریاب حیدر سیدہ مبینہ خاتون رحم اللہ من قرآن الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد دعاؤں کی قبولیت مغفرت کے لیے برتر صلوات مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ سب کے ذہنوں میں عزیز و طالب میں جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے میرے والد ابھی ہاسپٹل میں داخل کیے گئے ہیں ان کی صحت کے لیے بلندتر صلوات اس سے بلند اور بہتر صلوات سورہ مبارکہ اعراف کی 180 نمبر کی آیت ہے اور آیت ہے عظمت سیدہ کا تمام تر کمالات اس گھرانے میں ہیں اور اس گھرانے کی صدارت بنام فاطمہ ہے یہ گھرانہ بنام فاطمہ بنا ہے اور چلا ہے اس پوری کائنات کو اللہ نے جن کے تصدق میں بنایا ہے ان کا نام نامی محمد مصطفیٰ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم کی جان کو فاطمہ کہتے ہیں۔
علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز فجر کے بعد۔ ایک دن وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، برابر سے ان کے ابا گزرے۔ کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا قرآن تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا، سوائے نبی کے کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے ابا حکم ہے کہ قرآن کو سمجھو اور قرآن کو پڑھو اور سمجھو۔ تو کہا قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہو تو قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اب اس کے بعد کا جملہ بڑا حسین ہے۔ انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہا فاطمہ کو راضی کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ نے اس کائنات کو جس کے تصدق میں بنایا وہ نبی کی ذات ہے، اور اس ذات کا جو ظہور رکھا اسے محمد نام دیا، جو خفا رکھا اسے فاطمہ نام دیا۔ ہر ذات کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا نبی کی ذات ہے۔ نبی کی ذات کا ظاہر اور نبی کی ذات کا باطن، لہذا فرمایا کہ فاطمہ میری جگر، میرا ٹکڑا، میرا وجود ہے۔ دیکھیے ابتدا میں ہی میں آیت کا ترجمہ کروں اور آیت کے ترجمے کے بعد تفسیر پر غور کریں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ آیت کے ترجمے سے پہلے ہی کہوں۔ اول طہارت سے آخر دیات تک فقہ اسلامی میں، وہ اہل سنت کے ہاں مرتب ہوئی ہوں یا اہل تشیع کے ہاں مرتب ہوئی ہوں، وہ جو ابواب ہیں، وہ جو کتابیں ہیں، 52 باب ہیں، 52 باب ہیں۔ سب سے پہلا باب ہے طہارت۔ طہارت کیسے ہوگی، وضو کیسے ہوگا، غسل کیسے ہوگا، نجاست کو کیسے دور کیا جائے گا۔ طہارت سے لے کے آخری باب ہے دیات، قصاص و دیات۔ جی کچھ عبادی مسائل ہیں، کچھ معاملاتی مسائل ہیں، کچھ ذاتی مسائل پر کتابیں ہیں اور ابواب ہیں، کچھ سماجی مسائل پر کتابیں ہیں۔ یعنی کوئی بھی اہل سنت کے مدرسے میں پڑھے یا شیعہ مدرسے میں پڑھے، کوئی بھی ان ابواب کے پڑھے بغیر عالم نہیں ہوتا۔ اب ان ابواب میں اگر کوئی مہارت حاصل کر لے تو وہ اس باب میں مجتہد ہوتا ہے، اور جو 52 پی ایچ ڈی ہو اسے مرجع تقلید کہا جاتا ہے۔ 52 کے 52 ابواب میں جس نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہو، ماہر ہو، استاد ہو، اسے مرجع تقلید کہا جاتا ہے۔ یعنی 2-3 پی ایچ ڈی والے کو تو ہم کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، یہاں 52 پی ایچ ڈیوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور پھر بھی افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جیسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی تمہیں ایک ڈاکٹر کے بغیر تو تمہارا گزارا نہیں ہے، یا 52 ڈاکٹر ہیں ایک ہی ذات کے اندر، اور تم کہہ رہے ہو ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو اول طہارت سے آخر دیات تک 52 ابواب ہیں، ان سب میں مردوں کے مسئلے علیحدہ ہیں، خواتین کے احکامات علیحدہ ہیں۔ یہ اب جملہ میرے جوانوں اور بچوں کے ذہن کے گوشے میں کہیں رہ جائے تو اس کا ایک نتیجہ میں چاہتا ہوں۔ قرآن پکار کے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ، میرا رسول، اللہ کا رسول، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ جو سرکار نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، سرکار کے لیے فرمایا کہ میرا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اللہ کا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس نبی مکرم نے پھر یہ یوں ارشاد فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی ایک یعنی وہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی میرا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، وہاں خود نبی فرما رہے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اچھا یہ ایک مثال ہے، روزہ ایسے رکھو جیسے مجھے کھولتے اور رکھتے دیکھ رہے ہو۔ لہٰذا ہم جو سحری کھاتے ہیں وہ سنت ہی تو ہے، ہم جو افطاری کھاتے ہیں اور کرتے ہیں وہ سنت نبی تو ہے۔
ایسے ہی حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا. سرکار نے بولو ایک دفعہ حج کیا ساری زندگی میں، اور اسی لیے ایک دفعہ واجب. جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کے پاس ایک دفعہ ہی واجب ہے، لیکن اگر پیسہ ہے تو دوبارہ واجب نہیں ہے. پیسہ ہونے پر بھی دوبارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی نے ایک دفعہ ہی کیا ہے. اب آپ مثالیں جوڑتے چلے جائیے کہ سرکار نے جہاد کے بارے میں کیا کیا، ایسے ہی کرو جیسے میں نے کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تمام عبادات. قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. تو اول طہارت سے آخر دیات تک ہر باب میں اللہ نے نبی کو نمونہ عمل بنایا. سرکار نے بھی فرمایا کہ ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں. ادھر مردوں کے مسائل علیحدہ ہیں، عورتوں کے علیحدہ ہیں. سرکار ہیں ایک مرد، لہذا نبی جو کر کے دکھائیں گے اس میں دسیوں نہیں سینکڑوں مسئلے ایسے ہیں جو خواتین کو نہیں کرنے، یعنی انہیں ان سے ہٹ کر کرنا ہے. نبی جو کر کے دکھا رہے ہیں ایک مرد کی حیثیت سے کر کے دکھا رہے ہیں. ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تو صرف مردوں کے لیے نمونہ عمل تو نہیں ہے، وہ تو ساری امت کے لیے نمونہ عمل ہے نا، جس میں عورتیں بھی آتی ہیں. تو اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ یہ مسئلہ تب حل ہوتا ہے جب نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. تم رسول اور بطول کو ملاؤ گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اگر اس دروازے پر یعنی سیدہ کے دروازے پر مجمع ہے، لوگ ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور آئیں گے، میرا اور آپ کا کام ہے اذان دینا، صفیں خود لگیں گی. یہ مجلس سجانا، یہ اہتمام کرنا، اس کے لیے انتظام کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اس کے بعد کا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے بعد کا نتیجہ خود بخود اس لیے نکلے گا کہ جن کا ذکر ہے ان کا ذکر لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. میرا اور آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے سوائے اس سے کہ ہم نے فرش عزا بچھایا ہے. ہم نے اعلان کر دیا ہے، احباب نے خطیبوں اور ذاکروں کا انتظام کر لیا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. کام تو اصل اس ذکر کا ہے. اگر کسی کا شامہ سالم ہوگا نا، سونگھنے کی صلاحیت، شامہ، اگر کسی کا شامہ سالم ہوگا نا تو اسے پھول کی خوشبو آئے گی. اگر پھول ہے اور خوشبو سے نہیں آ رہی تو وہ بیمار ہے. اور عزیزو، بیماروں سے نفرت نہیں کی جاتی، بیماری سے نفرت کی جاتی ہے. اپنے ساتھ اپنے اس بھائی کو ضرور لائیے مجلسوں میں جو مجلس میں نہیں آتا. خود نیاز بنائی اور خود کھا لی، یہ کون سا ہنر ہے؟ اسے کھلائیے جو نہیں کھاتا، نیاز انہیں بھیجیے جو نہیں پکاتے، جو نیاز نہیں کرتے انہیں نیاز بھیجیے. واپس کر دیں تو خفا نہ ہو، دوبارہ بھیجیے گا. دوبارہ واپس کر دیں تو خفا نہ ہو. یہ آپ کا اور ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا اور حسین کا مسئلہ ہے. میں ممبر پہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 3 دفعہ سے زیادہ بھیجنا نہیں پڑے گی. تیسری دفعہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی. ہم بھی تو نیاز کرتے ہیں. اخلاق سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اب آیہ کریمہ کا ترجمہ سنیے ذرا. ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے. ترجمہ میں کر رہا ہوں اللہ ہی کے لیے، میں نہیں کر رہا کہ اللہ کے لیے. ترجمہ ہو رہا ہے اللہ ہی کے لیے. یہ جو ہی، بس اسی کے لیے، اس ہی کے لیے، یہ جو ترجمہ ہم جب کرتے ہیں تو یہ ترجمہ الفاظ کی نشست کی بنیاد پر ہوتا ہے.
عربی ادب میں اگر جار مجرور مقدم ہو جائے اور وہ اسم کے اوپر لگا ہوا ہو اور جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہو، ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد وآلہ ہاں میرے بچے کوئی پرابلم ہے؟ ایک صلوات اور پڑھ لیجیے ذرا۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے، کیونکہ للہ، للہ، فی اللہ، من اللہ، یہ جار مجرور ہے، لام جار اور اللہ کا جو اسم جلالہ ہے وہ یہاں مجرور واقع ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی حسنہ بہترین نام ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی کے بہترین نام نہیں ہے، بس اس کے ناموں سے اگر اپنے نام جوڑ لو گے تو تمہارے بھی بہترین نام ہو جائیں گے۔ ہم سے آئے دن بچوں کے نام رکھوائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا کوئی نیا نام رکھیے گا، تو بھائی نیا نام تو ان کا ہوگا جو نئے ہوں گے، ہمارا تو اللہ بھی سب سے پرانا ہے، اتنا پرانا ہے کہ ہم علم کلام کی زبان میں اسے ازلی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ ہم تو جس نبی کو مانتے ہیں وہ بھی سب سے پرانے ہیں، یعنی ابھی حضرت آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی تب ہمارے نبی تھے۔ ہم جس علی مولا کو مانتے ہیں وہ بھی سب سے پرانے ہیں، اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا تو سب سے پہلے محمد بنا کر ٹکڑا کیا تو علی نام دے دیا۔ ہم سیدہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اس وقت بنی جب کچھ نہیں بنا۔ اللہ نے جس کے نور کے صدقے میں چاند اور سورج بنائے ہو، یعنی چاند اور سورج سے پہلے کا وجود ہے جناب زہرا کا وجود۔ ہم جن حسن و حسین مولا کو مانتے ہیں وہ بھی اتنے پرانے ہیں کہ اللہ نے ان کے تصدق میں جنت بنائی ہے۔ ہمارا قرآن بھی بہت پرانا ہے جی، ہماری تو ساری چیزیں ساری پرانی ہیں، تو یہ نیا نام کیوں ہوگا؟ نام بھی ہمارے سارے وہی ہوں گے کہ جو، اچھا ہمارے تو پرانا ہونا ہی ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ ہم جتنے پرانے ہوں گے نا اتنا ہی ہماری حقانیت کی دلیل ہوگی، کل کے نہیں ہیں ہم۔ ایک صاحب نے مجھے دیکھ کر کہا کہ توجہ ہے اب حضرات کی، بات تھوڑی سی اور آگے بڑھے۔ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اس پورے گھرانے کے نام اللہ نے رکھے ہیں۔ نبی کا نام اللہ نے رکھا، مولا علی کا نام علی اللہ نے رکھا، امام حسن امام حسین کے نام اللہ نے رکھے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی دادا رکھیں گے نام، نانا رکھیں گے نام، گھر کا بڑا رکھے گا نام۔ جو خاندانی لوگ ہیں نا ان کے گھروں میں گھر کا بڑا نام رکھتا ہے، اور جب اہل بیت کے گھر میں کسی بچے کی آمد ہوتی ہے تو اس گھر کے نام اللہ رکھتا ہے۔ جب بھی آمد ہوئی ہے شہزادوں کی، خود نبی کی جب آمد ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے گود میں لے کے کہا ابو طالب ذرا قریب آؤ، میں نے اتنا حسین بچہ پہلے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو طالب قریب آئے اور فرمایا بابا میں نے بھی اتنا خوبصورت بچہ پہلے نہیں دیکھا۔ فرمایا ابو طالب اس کا کیا نام رکھیں؟ تو فرمایا کہ بابا جس کو حسین حسین کہیں، کیونکہ حضرت عبد المطلب کا لقب ہے قمر بطحا، یعنی پورے مکے کا حسین ترین چہرہ، مکے میں جو چاند کی طرح چمکتا تھا۔ چاند ایک ہی ہوتا ہے نا ایک وقت میں، پورے مکے میں جو سب سے زیادہ حسین وجود تھا وہ حضرت عبد المطلب کا تھا، اور حضرت ابو طالب کا لقب ہے قمر حرم، یعنی جب آپ حرم میں آتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کے حدود میں جب آپ داخل ہوتے تھے حرم الہی میں مکے میں، تو آپ سارے حاجیوں میں سب سے ممتاز نظر آتے تھے۔
حرم میں آئے ہوئے سارے لوگوں میں سب سے ممتاز نظر آتے تھے. تو قمر بطحا حضرت بابا کا لقب، قمر حرم حضرت ابو طالب کا لقب. اب ساری دنیا جن کو خوبصورت کہے اور وہ کسی کو خوبصورت کہے تو حق ہے نا کہ پھر اس کا نام محمد رکھا جائے. سب جس کی تعریفیں کرتے ہیں وہ جب سب اس کی تعریف کریں، یعنی جس کی سب جس کی تعریف کریں وہ کسی کی تعریف کرے تو اسے محمد کہا جاتا ہے. اور یہ بابا اور چاچا کا رکھا ہوا نام اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ قرآن میں محمد نامی سورہ اتار دیا اور نام ہی بڑا میرا پسندیدہ مضمون ہے ناموں پر. اگر غور کریں کہ ناموں کی کیا تاریخ ہے اور نام کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے، اور یہی کیفیت کچھ مولا علی کے نام کے موقع پر جب حضرت ابو طالب کو نام رکھنے کا کہا گیا کہ آپ بچے کا کیا نام رکھیں گے، تو فرمایا نہ میں نے اپنے بھتیجے کا نام خود رکھا تھا نہ میں اپنے بچے کا نام خود رکھوں گا، اللہ رکھے گا. تو حضرت ابو طالب نے ایک پتے پر ظاہراً ایک درخت کے بڑے پتے پر 2 مصرے لکھے اور وہ مصرے لکھ کر آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے فضا میں اڑا دیا. وہ پتا، وہ کاغذ، وہ تحریر گئی اور ایک اور تحریر نیچے آئی. یعنی جو تحریر گئی تھی وہ اور تھی، جو آئی وہ اور تھی. جانے والی تحریر میں حضرت ابو طالب کے شعر کا مفہوم یہ تھا کہ مجھے یا اللہ تو نے مجھے یہ بچہ عطا کیا ہے تو اس کا نام بھی تو ہی عطا کرے گا. تو جو وہاں سے تحریر آئی وہ یہ آئی کہ میرا نام علی ہے اور علی سے مشتق نام علی ہی بنتا ہے. تم اس بچے کا نام سم میں ہو علی، اس کا نام علی رکھو. تو مولا علی کا نام بھی اللہ نے رکھا. حسنین کا جب وقت آیا تو سیدہ نے فرمایا بابا نام رکھیں گے. نبی آئے، نبی نے فرمایا اللہ نام رکھے گا. اور جیسے ہی ارادہ کیا سرکار نے کہ اللہ نام رکھے گا تو جبریل نازل ہوئے اور کہا اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ امام حسن کے موقع پہ فرمایا اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے اس بچے کا نام شبر رکھیں. تو نبی نے فرمایا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں شبر کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا عربی میں شبر کا مطلب ہے حسن، اس بچے کا نام حسن رکھیں. امام حسین کے موقع پہ جب نبی نے فرمایا یا اللہ اس بچے کا نام تو رکھے گا تو جبریل نازل ہوئے، فرمایا اللہ نے کہا ہے اس بچے کا نام شبیر رکھیں. تو سرکار نے فرمایا شبیر عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں کیا بنے گا؟ کہا شبیر کا عربی میں حسین بنے گا. تو پہلا بچہ حسن، دوسرا بچہ حسین، یہ اللہ نے نام رکھے. خود جناب زینب کے موقع پر سرکار دو جہاں نے اللہ سے وہی خواہش کی، وہی آرزو کی کہ یا اللہ جیسے میرے حسن و حسین کے نام تو نے رکھے ہیں ایسے اس بچی کا نام بھی تو رکھ. تو یہ سیدہ کا نام جو آیا وہ اللہ کی طرف سے آیا زینب، اپنے بابا کی زینت، علی بن ابی طالب کی زینت. تو میں گزارش کر رہا ہوں جوانوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، ان کے ہاں بچے ہو رہے ہوں گے یا ہوں گے، اور جن کے ہو گئے وہ تو جو ہوا وہ ہو گیا جی. جو جن کے ہاں ابھی امیدیں ہیں اور مسلسل جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ نام ٹونی، جونی، مونی، ہنی، معاف کیجیے گا مجھے، یہ جو وہ چھوٹے چھوٹے نام اور باہر انگریزوں والے نام، میں کسی انگریز کا مخالف نہیں ہوں بھائی، نہ ہی کسی زبان بولنے والے کا، لیکن جب ہم خود کفیل لوگ ہیں، جب ہمارے پاس آسمانی نام ہے تو ہم نئے ناموں کا جو فکر ہے نا ہمارے ایک خیال ڈالا ہوا ہے. اب مجلس اگر خواتین پتہ نہیں سن رہی ہیں یا نہیں، پاشا صاحب سن رہی ہیں تو انہیں زیادہ سنانا چاہ رہا ہوں میں. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل میں. ممبر سیدہ زہرا کے نام کا آج ممبر ہے، بی بی کے نام پر یہ ممبر لگا ہے، آج مجلس لگی ہے. سیدہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ نام وہی رکھیں جو آسمان سے آئے ہیں. جب دربار شام میں، دلیل دے رہا ہوں اپنے موقف کے اوپر، جب دربار شام میں یزید نے امام سجاد سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو امام سجاد نے فرمایا علی. فرمایا
علی، مولا نے فرمایا میرا نام علی ہے. تو کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ کربلا میں حسین کے بیٹے علی کو تو مار دیا. تو فرمایا وہ بھی میرے بھائی علی تھے. تو کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی مارا ہے میرے لوگوں نے. تو حضرت نے فرمایا اس کا نام بھی علی تھا. تو تعجب سے کہنے لگا کہ دو بھائی آپ کے کربلا میں مارے گئے، وہ بھی علی، آپ بھی علی. اب جب یہ سوال سامنے آ گیا نا سوال، تو امام سجاد نے بے ساختہ فرمایا میرے بابا حسین کہتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں 100 کے 100 بیٹوں کے نام علی رکھتا. یہاں دنیا ان ناموں سے ہمیں دور کرنا چاہتی ہے، اور وہاں ماشاءاللہ چاہنے والے خود نئے نام کے چکر میں ناموں سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہمارے پاس آسمانی نام ہے، بچوں کے نام کاظم رکھیں، بچوں کے نام تقی و نقی رکھیں. اور ایک اور بیماری بھی ہے نام رکھنے کے حوالے سے، ایک اور خلش ہے دماغ میں، اس کو بھی میں چاہوں کہ اگر بہتر ہو جائے وہ کہ سکینہ نام نہیں رکھیں، مصیبتوں میں رہے گی. زینب نام مصیبتوں میں رہے گی. بھائی آپ کو کسی نے زبردستی شیعہ کیا ہے؟ آپ کو کسی نے زبردستی کہا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے بن جائیں؟ ادھر امام حسین فرماتے ہیں، اگر اللہ اکبر، میرے مولا حسین کا ایک حسین فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں. جی اچھا، نام بگاڑ بھی دیتے ہیں، سکینہ کر دیتے ہیں. بھائی سکینہ کوئی نام ہی نہیں ہے. معاف کیجئے گا اگر کسی کے یہاں ہے تو ابھی بھی ٹھیک کر لیں اس کو. ابھی زیارت نامہ آپ پڑھ لیجئے، جا کر کتابوں کو جا کے دیکھ لیجئے. سکینہ نام نہیں ہے، سکینہ نام ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ نے آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے اختیار کیا، مصیبتوں کے لیے منتخب کیا. اور آپ بتائیے کہ ان کی مصیبتوں کے بدلے میں انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، اس کے عوض میں کیا مسلمانوں کو ہدایت نہیں ملی؟ وہ وقت گزر گیا ہے نہیں گزرا کہ جناب زہرا جو فتح مانگنے گئی تھی، وہ وقت گزر گیا ہے نہیں گزر گیا کہ جب دروازہ جلا تھا؟ کربلا کا معرکہ ہوا اور گزر گیا نا. لیکن اس گھرانے نے ان مصیبتوں کو قبول کر کے ہمارے لیے مکمل نظام ہدایت کو مرتب کیا ہے. یہ مجلس کیا ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت امام حسین کی کلاس لگی ہوئی ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر حضرات، ڈاکٹر حضرات، فوجی افسران، مثلاً مختلف شعبہ زندگی کے سے تعلق رکھنے والے وکلاء، قانون دان، جی سب یہاں پر کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آئے. میں بھی کچھ لینے آیا ہوں، میں بھی کچھ لینے آیا ہوں، ثواب لینے آیا ہوں، مولا کی خدمت لینے آیا ہوں، مولا سے شاباشی لینے آیا ہوں. اور کچھ نہیں تو یہ چھوٹا سا بچہ جو ابا کی گود میں آ کے بیٹھا ہے نا، یہ اس مجلس سے یہ لے کے جائے گا کہ اس ہولیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو اپنے حال پر، ان کے حال پر چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر جو اللہ کے ناموں میں الحاد، کفر، الحاد، انکار، بغاوت، بے ادبی سے کام لیتے ہیں. الحاد، ملحد، یلحدون فی اسمائی، جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، انکار سے کام لیتے ہیں، دشمنی برتتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ، جی انکار کرتے ہیں اللہ کے ناموں کا. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. سیجزون ما کانوا یعملون، بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. انہیں اپنے کیے کی خبر بہت جلد ہوگی. بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ ہے آیت اور آیت کا ترجمہ. یہ اسماء الحسنہ سے مراد قرآن مجید کے نسخے کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے 99 نام ہیں. جی اللہ، اس میں جلالہ ایک ہی ہے، اللہ کا نام ایک ہی ہے. جو اور ہم اللہ کے نام کے ساتھ نام یاد کرتے ہیں وہ اس کے صفاتی نام ہیں.
اللہ کا نام ایک ہے، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، تو کیا یہ والے نام مراد ہیں یا نہیں؟ ان ناموں سے ہٹ کر بھی کوئی نام ہے، یا لفظ میں بہتر کروں، یہ جو نام ہے یہ ظاہر ہے، اللہ کے ناموں کے کچھ ظاہری نام، اللہ کے ناموں میں کچھ باطنی پیغام ہے جی۔ اچھا، نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام کا مطلب ہوتا ہے توجہ اور شناخت، ہاں، نام یعنی علامت جی۔ مگر مثلاً میں نے اگر کہا اللہ، تو یہ اللہ اور ہے، اللہ اور ہے۔ یہ جو اللہ ہم نے لکھا ہے نا، یہ جو ہم نے کاغذ پہ اللہ لکھا ہے، یہ اللہ اور ہے، اللہ اور ہے۔ مثلاً پروفیسر آصف پاشا صدیقی، یہ نام ہے، یہ نام اور ہے، یہ خود اور ہے، ایک شخصیت اور ہے۔ جناب محسن صاحب تشریف فرمائے، نواب صاحب تشریف فرمائے، نواب زیدی صاحب تشریف فرمائے۔ مثلا یہ نام ہے، جیسے میں کہوں گا نواب زیدی صاحب، تو مثلا نواب زیدی صاحب فوراً توجہ کریں گے۔ نام نشانی ہے، علامت ہے، توجہ کا ذریعہ ہے جی، شناخت ہے، وہ پہچاننے کا ذریعہ ہے، کون آپ کون ہیں، میں فلاں ہوں۔ نام شناخت کا ذریعہ ہے، نام ذات نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے ہاں نام اور اس کی ذات ایک ہی ہے، یعنی وہ عالم ہے، تو وہ جو عالم ہے وہی ہے عالم جو عالم ہے، یعنی جب سے ہے تب سے عالم ہے۔ اس کی ذات اور اس کا علم دو چیزیں نہیں ہیں۔ میرے ہاں علم اور ذات علیحدہ ہیں، ہمارے اور آپ کے ہاں علم اور ذات دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ ہم ہمیشہ سے عالم نہیں ہیں، علم ہم پر عارض ہوا ہے، اللہ پر علم عارض نہیں ہوا ہے جی۔ اللہ کی ذات اس کا علم ہے، ہمارے پاس اگر کوئی توانائی یا قدرت ہے، صلاحیت ہے، تو یہ قدرت کی صلاحیت ہمارے اوپر عارض ہوئی ہے، اللہ کی قدرت اس پہ عارض نہیں ہوئی ہے، اس کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ نام اصلی اللہ کا اللہ ہے، باقی اس کے صفاتی نام ہے۔ اس کا جو کام ہے، مثلا وہ رازق ہے، مثلا وہ خالق ہے، یہ اس کا خالق ہونا، یہ اس کا رازق ہونا اس کا صفاتی نام ہے۔ وہ خالق ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے، مخلوق کوئی ہو تبھی اس کا خالق ہونا سمجھ میں آئے گا، یا وہ خالق ہے تو مخلوق کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس نے بنایا کس کو ہے۔ تو اس کی جو صفاتی نام ہے ان کے ساتھ اس کے عمل کو بھی دیکھنا ہوگا ہمیں۔ حسین گفتگو ہے اور اس پر کچھ دیر اور رکا جا سکتا ہے، لیکن اپنے اصلی مضمون سے دور ہونے کا خوف ہے۔ ویسے بھی مجھے تاخیر ہو گئی، یعنی منبر پہ بیٹھنے میں تاخیر ہو گئی، میں نے دوستوں کو سنا ہے یہاں کا، اور کیونکہ تھوڑی سی گھریلو پریشانی بھی ہے، تو ویسے میں 1.5 گھنٹہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن آج 1 گھنٹے میں آپ سے رخصت لے لوں گا۔ اس کے بعد بھی ایک طویل سفر کر کے ایک مجلس ہے، پھر شاید رات 12-1 بجے میں عیادت کے لیے جاؤں گا، اور اصلی کام جس کام کے لیے ہمیں اللہ نے قرار دیا ہے وہ ہم کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ تو جن کی نوکری کرنے آئے ہیں وہی ہماری مدد کریں گے۔ آپ سب سامعین کے عزیزوں میں جو مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے بلندتر صلوات کے توجہ کر لی آپ نے۔ تو اللہ کے جو ظاہری نام ہیں وہ یہ 99 نام جو ہم نے قرآن کے صفحات کے اوپر لکھے ہوئے دیکھے ہیں، اور اللہ کے جو حقیقی اور باطنی نام ہیں وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ اللہ کے نام ہیں۔ یعنی میں اگر یوں کہوں کہ میں جب محمد کہتا ہوں تو گویا میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اور تھوڑا سا بہتر کرتا ہوں، یہ سنگین بات ہو گئی مجھ سے، یہ بھی سمجھا سکتا ہوں میں، لیکن اس کو ذرا بہتر کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ میں نے ایک جملہ کہا، اس کو ذرا دوبارہ سے تکرار کر کے پھر بات کو ان جوانوں کے لیے روشن کروں گا۔ نام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے نا انسان۔ آپ مجھے یہاں پکاریں گے، میں فوراً آپ کی طرف دیکھوں گا کہ آپ مجھے پکار رہے ہیں، ممکن ہے 2 لوگ اور بھی مڑ کے دیکھیں، ان کا بھی نام یہی ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے جو نام ہیں وہ یہ ہستیاں ہیں، میرا مقدمہ یہ ہے، اللہ کے جو نام ہیں وہ یہ ہستیاں ہیں، یعنی اللہ نے اپنے اعمال
اپنے افعال، اپنی کرامتوں، اپنے عطاؤں کا ذریعہ انہیں قرار دیا ہے۔ یعنی میں یوں کہوں کہ ہم جب ان سے جڑتے ہیں، ہمارا تعلق جب ان سے ہوتا ہے تو گویا اللہ سے ہو رہا ہے، یعنی یہ سبب بنتے ہیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ جیسے آپ کا نام، میرا نام سبب بنتا ہے کہ لوگ مجھ سے جڑ جائیں، مجھے پکارنے والا، نام پکارنے والا مجھ سے ایک دم تعلق پیدا کر لیتا ہے نا، ایسے ہی ان ہستیوں سے جڑنے والا اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اللہ کرے میرا ان بچوں تک پیغام پہنچے۔ یعنی ہم اللہ سے اگر اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں، جیسے ایک نام جوڑتا ہے، ایسے یہ ہستیاں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہیں۔ اب اس مقدمے کو اور اس نظریے کو لینے کے بعد ذرا کچھ دلیلوں کو لیجئے۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ کہ حتیٰ جبریل امی جب دنیا میں تشریف لائے، یعنی ان کی خلقت ہوئی، تو جبریل سے جب اللہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، فرمایا، اللہ نے فرمایا من انت وما انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں، تو فتحیرت عن جوابے، خود جبریل کہتے ہیں فتحیرت عن جوابے، میں جواب دینے سے متحیر ہو گیا، مجھے جواب نہیں آیا، میں ایک مرتبہ جواب دینے سے متحیر تھا، کیا بولوں کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو فوراً ایک عالم انوار سے ایک نور نکل کر آیا، اور اس نور نے مجھے کہا کہ گھبراؤ نہیں، فوراً جواب دو، انت رب جلیل واسمی جبریل عبد ذلیل، میرا نام جبریل ہے اور عبد ذلیل ہوں، تو رب جلیل ہے۔ جیسے ہی یہ جواب دیا جبریل نے، فوراً اللہ نے جبریل کو جبریل مان لیا۔ تو وہ نور جو عالم انوار سے نکل کر آیا، وہ کون تھا؟ بھئی جبریل بیٹھے ہوئے تھے سرکار کی خدمت میں، سرکار نے پوچھا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے بے ساختہ کہا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، میری عمر اتنی ہے۔ سرکار نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے، آج اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں فوراً پہچانوں گا۔ بس ابھی یہ گفتگو مکمل ہوئی تھی کہ سامنے سے علی آتے نظر آئے۔ سرکار نے آتے ہوئے علی مولا کو دیکھ کر فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ اب علی مولا کو جیسے حکم ملا، آتے آتے مولا نے امامہ ہٹانا شروع کیا۔ جیسے علی مولا نے اپنا امامہ پیچھے کیا، جبریل کھڑے ہو گئے، ھذہ النجم الذی، یہ علی کی پیشانی پہ سجا ہوا ہی تو وہ ستارہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولانا صاحب کے والد صاحب، ان کی طبیعت ناساز ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سلام۔ اللہ بہت شکریہ، ایک صلوات پڑھیں۔
یہی تو وہ حکمت ہے کہ لوگ نبی کو علی کے بغیر اور علی کو نبی کے بغیر نہ مانیں۔ اول سے ازل سے اللہ نے نظام یہ رکھا کہ محمد اور علی، علی اور محمد۔ دنیا میں محمد سے پہلے سوائے علی کے کوئی نام لگ ہی نہیں سکتا۔ مجھے کوئی دکھائیے ابراہیم محمد ابراہیم ملے گا آپ کو، لیکن علی محمد ملے گا، محمد علی ملے گا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ علی احمد ملے گا، احمد علی ملے گا، مگر نبی سے پہلے کوئی نام نہیں ملے گا، سوائے ملے گا تو علی کا ملے گا۔ اللہ ازل سے یہ چاہتا ہے کہ میرے محمد کے ساتھ علی کو رکھ کر سوچو، لہذا فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اللہ نے جب میرا نور بنایا تو اس کا ٹکڑا کیا تو اس کا نام علی رکھ دیا ہے، اور نبی کے نور کا ٹکڑا کر کے علی نام رکھ کر بتایا کہ نہ اسے اللہ ماننا نہ اسے اللہ ماننا۔ جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے وہ جز بن جاتا ہے، اور جو جز بن جائے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا، اور جو صمد نہیں ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ انہیں سب کچھ ماننا مگر اللہ نہ ماننا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بارہا ہوا کہ معراج پر نبی گئے ہیں، لہجہ علی کا ہے۔ وہ جی معراج ہو رہی ہے نبی کو، اور اللہ جس لہجے میں بات کر رہا ہے وہ لہجہ اللہ علی کا ہے۔ حدیث ہے میں پچھلے دنوں ایک اہل سنت مفتی صاحب کا کلپ مجھے کسی نے بھیجا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ جب نبی سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے نبی کے دل میں اتر کے دیکھا کہ اس دل میں نبی کو، اس دل میں کس کی محبت بستی ہے، تو نبی کے دل میں علی کی محبت، تو اللہ نے علی مولا کے لہجے میں گفتگو کی، جسے شاعر فارسی زبان شاعر کہتا ہے، ظاہراً سعدی کا کلام ہوگا جو جس لہجے کا کلام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ روزی کے بے عرش رفت سید نبوی، روزی کے بے عرش رفت سید نبوی، شنید از حرم کبریا صدائے علی۔ جس دن معراج پر گئے سید نبوی تو حرم الہی سے علی کی آواز آئی، روزی کے بے عرش رفت سید نبوی، شنید از حرم کبریا صدائے علی، خدا بلفظ علی با نبی سخن میں گفت۔ اللہ نبی سے علی کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اچھا، میں کیونکہ نفس شناسی بھی تھوڑا بہت آتی ہے مجھے، تو میں یہیں ایک جملہ کہہ دوں جی، علی کے لہجے میں کیسے ممکن ہے؟ اچھا، علی مولا کے لہجے میں ہم کہہ رہے ہیں تو حلق سے نہیں اتر رہا، اور ہم کہیں کہ ایک لہجے میں جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یعنی نامعلوم لہجہ مسلمان ماننے کو تیار ہے اور معلوم لہجہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی نہیں مانیں گے تو علی کو نہیں مانیں گے، اور مانیں گے تو ہر اوریان کو ولی مانیں گے۔ زبان کو سنبھال، قلم روک، بے لگام نہ بن، صحیح سرات پہ چل، منکر امام نہ بن، تیری وجود میں ہے سیدہ کے گھر کا نمک، علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن۔ جانے ابن علی ہے میرے حسین، قصر اسلام دے رہا ہے صدا، سیدی مرشدی ہے میرے حسین، گلشن خلد جن سے ہے آباد، وہ گلے حیدری ہے میرے حسین، ابتے ہیں یہ سن کر اب بھی یزید، آنے والے ابھی ہے میرے حسین۔ میں معمولاً جو 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے کی مجلس پڑھتا ہوں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے جی حضور، پہنچا جو شہنشاہ فلک پہ پیروں پر دیکھا، وسیع کا نام
آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے محمد کے ساتھ علی کو مانو، اور علی مولا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے محمد سے جدا نہ کرو۔ یہ نظام ہے، انا و علی من نور واحد، انا و علی ابوا هذه الامہ، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یعنی آپ وہ ساری حدیثیں جمع کریں کہ جہاں نبی بغیر علی مولا کے رہنا نہیں چاہتے۔ تو اب ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ جبریل معاذ اللہ مولا علی پر قرآن لے کر آئے تھے، وہ نبی کو دے کے چلے گئے، یہ جملہ کہنا اسلام سے خارج کرے گا۔ وہ شیعہ تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھے۔ نبی پر قرآن نازل ہوا، علی مولا نبی کے اوپر قرآن نازل ہوتے ہوئے کے گواہ ہیں۔ جبریل قرآن لے کر آئے ہیں، مگر یاد رہے جبریل پڑھانے نہیں آئے ہیں، پروٹوکول کا حصہ تھا۔ جبریل پڑھانے، معلم مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر معلم مصطفیٰ ہوتے تو جہاں خاص وحی کا سلسلہ تھا جسے معراج کہتے ہیں، وہاں جبریل رکے کیوں رہ گئے تھے؟ وہاں سرکار کے ساتھ کیوں نہیں جا پائے کہ جہاں پر خاص وحی کا انداز تھا، جہاں کوئی فاصلہ ہی نہیں تھا، جہاں کوئی بیچ میں فاصلہ ہی نہیں تھا، وہاں جہاں اللہ نبی سے بات کر رہا تھا۔ اور اللہ کی الوہیت اور اس کے غیب مطلق ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کسی کے لہجے میں بھی بات کرے، کسی کے لہجے میں بات کرے۔ اگر اللہ کسی کے لہجے میں بات نہ کرتا اور اپنا ہی اس کا لہجہ ہوتا تو وہ اللہ نہ رہتا۔ اس کی الوہیت کا تقاضا تھا، اس کے غیب مطلق ہونے کا تقاضا تھا کہ حتیٰ اس کا لہجہ بھی غیب میں رہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ وَلِلَّهِ اسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ یہ سارا خانوادہ، یہ اہل بیت عصمت و طہارت اللہ کے نام ہے۔ لہذا ائمہ اہل بیت اپنی جانب خاص طور پر امام علی نقی علیہ السلام اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں نحنو اسماء اللہ، ہم ہی اللہ کے نام ہیں۔ یعنی تم ہمارے دروازے پر آ جاؤ گے، ہم تک آ جاؤ گے تو گویا اللہ تک چلے گئے۔ یہ اللہ نہیں ہے، مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، مگر ان کے دروازے پر پہنچنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ ملے گا۔ یہ باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے۔ یہ بھی معصوم امام کا فرمان ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ ائمہ نے ائمہ کو باب اللہ کہا ہے، اللہ کا دروازہ۔ انتم باب اللہ، بکم فتح اللہ و بکم یختم۔ اللہ نے ساری کائنات آپ کی وجہ سے بنائی اور آپ ہی کی وجہ سے کائنات کو ختم کرے گا۔ یعنی جب ان کا آخری آ جائے گا تو اللہ کائنات کو ختم کرے گا، اور جب ان کا پہلا لا چکا تھا پھر اللہ نے کائنات کو بنائی۔ یہ کائنات بنی ان کے پہلے کی وجہ سے، کائنات لپٹے گی ان کی آخری کی وجہ سے، اور یہ پہلے سے لے کر آخری تک ایک ہی ہیں۔ لہذا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہم سب حقیقت میں ایک جیسے ہیں۔ اب جب حقیقت، میں اپنے مضمون کی طرف پلٹوں، مجھے معاف کیجئے گا، بہرحال جن مفاہیم پر بات ہوئی ہے وہ بھی مضمون سے ہٹی ہوئی نہیں تھی۔ نبی اول طہارت سے آخر دیات تک ہمارے لیے نمونہ عمل، مگر سرکار مرد ہیں۔ مرد ہیں تو اب ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے کہ جو ان خواتین کے لیے بھی نمونہ ہو، اور جو نمونہ ہو خواتین کے لیے وہ رسول سے جدا نہ ہو، تبھی نمونہ عمل کا عنوان بنے گا۔ تو ہم رسول اور بطول کو ملائیں گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا، سرکار کے ساتھ سیدہ کی ذات کو ملائیں گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا۔ تو نبی اظہار نبوت ہے اور سیدہ بطن نبوت ہے، یعنی نبوت کا باطن سیدہ کا وجود ہے، نبوت کا ظاہر سرکار کی ذات ہے۔ لہذا جب باطن سیدہ کا وجود ہے، ظاہر نبی کی ذات ہے، تو وہ آئیں گے تو یہ کھڑی ہو جائیں گی، یہ آئیں گی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔
ایک دوسرے کے آنے پر ان کا جو ادب ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ نے ایک کو ظاہر اور ایک کو باطن قرار دیا۔ عزیزو، اگر مجھے مثلا مولا کرے ایسا ہو جائے امام معصوم کی طرف سے کوئی رومال ہدیے میں آ جائے تو میں اپنی جان دینے کو تیار ہو جاؤں گا، رومال نہیں دوں گا۔ ہدیہ بقدر مہدی ہوا کرتا ہے، ہدیہ قیمت پاتا ہے ہدیہ دہندہ کی بنیاد پر۔ ہدیے کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ جتنا بڑا دینے والا ہو، یہ بچہ بھی مجھے کچھ دے سکتا ہے، اس کا بھی مجھے ادب کرنا ہے، کوئی میرا بزرگ مجھے دے گا اس کا بھی ادب کرنا ہے، جی ہمارا کوئی مرجع تقلید مجھے کچھ دے اس کا بھی، اور معصوم کچھ دے دے۔ تو جیسے جیسے دینے والا بڑا ہوتا چلا جائے گا ایسے اسے اس کی عطا میں وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ بیٹی نہیں آ رہی، عطا الہی آ رہی ہے۔ کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں، اور نہ صرف کھڑے ہو رہے ہیں، قامہ لہا نہیں ہے حدیث کے اندر، قامہ الیہا ہے، کھڑے ہو کر اس طرف چلے جاتے تھے فوراً۔ اور کلما کا لفظ ہے حدیث میں، کلما، جب بھی سیدہ داخل ہوئی، کلما دخلت فاطمہ، جب بھی سیدہ داخل ہوئیں تشریف لائیں، کلما، جب بھی، لکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، کچھ بھی حالت تھی، جب بھی سیدہ آئیں نبی کھڑے ہو گئے، لکھنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دی، خطاب چھوڑ دیا، سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہی نہیں ہوئے کہ آ جائیں میرے قریب، اس طرف بڑھے جہاں سے سیدہ آ رہی ہیں، یعنی بڑھ کر استقبال کر رہے ہیں سیدہ کا۔ وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، اور سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں۔ جب بھی ایسا ہوا بڑھ کر سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور پھر لا کر اپنی جگہ پر بٹھایا۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، میں تو عربی پڑھ رہا ہوں نا، آپ ابھی سرچ کر لیجئے۔ پہلے ہم مولوی حضرات سے آپ حوالے مانگتے تھے، اب حوالے مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ ہم سے عربی مانگیں۔ ہم سے کہیں مولانا یہ حدیث ذرا عربی میں سنا دیجئے، مولانا یہ آیت ذرا عربی میں سنا دیجئے، آپ ترجمہ سنا رہے ہیں۔ جیسے ہی میں عربی سناؤں گا، آپ کو آیت ہو یا حدیث ہو، آپ ابھی گوگل پہ سرچنگ پہ ڈال دیجئے۔ ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں تو یہ سہولت ہے جی، فوراً آپ کو، میرے پاس تو ایک حوالہ ہوتا، آپ کو 25 مل جائیں گے۔ تو آج سرچ کرنا، تحقیق کرنا آسان ہو گیا ہے، استنباط مشکل ہے۔ کمپیوٹر مواد جمع تو کر سکتا ہے، نتیجہ نہیں دے سکتا۔ نتیجہ دینے کے لیے عقلی صلاحیتیں چاہیے، ذہنی صلاحیتیں چاہیے، تجربہ چاہیے، علم کا ذخیرہ چاہیے۔ تو یہاں یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ پہ سرکار بٹھاتے تھے جناب زہرا کو۔ جی نقن صاحب نے تو، حضور جعفر صاحب بہت عرصے بعد آپ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ نقن صاحب نے تو بڑا حسین منظر پیش کیا ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ نقن صاحب کہتے ہیں اس کے بعد حدیث خاموش ہے کہ خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر، عظمت زہرا پر بلند تر صلوات۔ یہاں بھی ایک سوال ذہن میں آئے گا، اور میرا کام ہے کہ سوال ذہن میں آئے تو اسے وہیں حل کر کے نکلو، جگہ پڑھو۔ یہاں سوال، یہاں سوال ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بابا کھڑے ہوں اور بیٹی بیٹھی ہو؟ تو قاعدہ ہے، قانون ہے، الامر فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا کھڑا رہے اور باپ بیٹھے، اولاد کھڑی رہے اور باپ اور ماں بیٹھے، لیکن امر کا تقاضا یہ ہے کہ جو باپ کہے وہ کر کے دکھاؤ۔ اب یہاں اگر سیدہ بیٹھی ہیں اور فرض کریں نبی کھڑے ہیں تو یہی امر کی وجہ سے ادب ہے فاطمہ زہرا کا، کہ جیسا نبی چاہ رہے ہیں میں ویسا کر رہی ہوں۔ ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ اس مجلس کے لیے میرے عزیزوں نے، میرے بھائیوں نے مجھے کہا نا کہ میں مجلس پڑھوں آ کر، اور میں پڑھ رہا ہوں۔ فرض کیجئے، فرض کریں کہ جیسے ہی میں آیا، میں آنے کے بعد اس بچے سے کہوں، اس بھائی عزیز سے کہوں کہ بھائی میں مجلس نہیں، تم پڑھ لو،
اور یہ ممبر پہ بیٹھ جائیں اور میں اپنے بانی سے کہوں، اپنے میزبان سے کہوں کہ جی میں مجلس نہیں پڑھوں گا، یہ پڑھیں گے، تو ممکن ہے ادب احترام میں کچھ دیر تک تو سرگوشیاں ہوتی رہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے کہے گا مولانا ہم نے آپ کو اس ممبر پہ بیٹھنے کی دعوت دی تھی، یہ آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ جسے چاہیں بٹھا دیں۔ بھائی جو نبی کی جگہ ہے اس پہ نبی بیٹھیں گے، اب اگر نبی اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا جس نے پہلے بٹھایا تھا وہی بٹھانے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ اختیار نبی کو، اللہ کا حکم ہے کہ فاطمہ کا ادب کرو۔ بہت دیر لگا دی میں نے عزیزو، مگر مجھے 5-8 منٹ اور پڑھنے دیجئے۔ 40 دن تک سرکار نے غار حرا میں محنت کی، ریاضت کی، عبادت کی، سجدے کیے، ذکر اور اذکار پڑھے۔ 40 دن کے بعد جبریل جنت سے ایک پھل لے کر آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے اسے تناول فرما کے خدیجہ کے قریب جائیے۔ نبی نے اسے جب توڑا، کھانے کے لیے 2 نیم کیا تو اس میں سے نور نکلنے لگا۔ فرمایا یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا یہ نور فاطمہ زہرا کا ہے، اللہ آپ کے وجود میں زہرا کا نور منتقل کرنا چاہتا ہے، اور آپ خدیجہ کے قریب جائیے تاکہ نور منتقل ہو اور یہ نور دنیا میں آ جائے۔ اور نبی نے 40 دن کے بعد جب اس نور کو اپنے وجود کے اندر پایا اور سیدہ خدیجہ میں منتقل ہوا اور پھر جب سیدہ دنیا میں تشریف لے کر آئیں تو پھر اس کے بعد یہ منظر بنا کہ نبی مکرم اس انداز سے سیدہ کا احترام کرتے تھے۔ ایک دن تو حضرت عائشہ نے، میرے سنی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سرکار فاطمہ کو سونگ رہے تھے، جناب زہرا کے گلے کو سونگ رہے تھے، چہرے کو سونگ رہے تھے، ہاتھوں کو سونگ رہے تھے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو سونگ رہے ہیں۔ فرمایا میں جب جنت کے پھلوں اور پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کو سونگتا ہوں، مجھے جنت کا لطف آتا ہے۔ یعنی میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ سب کی جنت کچھ اور ہوگی، نبی کی جنت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ سیدہ کا وجود نبی کی جنت ہے۔ اب وہ جو 40 دن تک سرکار نے ریاضت کی اور سیدہ کا نور منتقل ہوا، اس منظر کو شاعر 2 مصروں میں نظم کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، اے جبین مصطفیٰ، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ سیدہ کائنات کی وہ منفرد ذات ہے جو اللہ کی خالقیت کا کرشمہ ہے، اللہ کی خالقیت کا جلوہ ہے۔ اللہ ہادی ہے اور سیدہ کے ذریعے سے جو نظام ہدایت اللہ نے مرتب کیا ہے، اب قیامت تک ہدایت بے نام فاطمہ ملنی ہے۔ اس کائنات کا سب سے افضل ترین وجود نبی کا وجود، وہ سیدہ کے بابا۔ یہ کائنات جب ختم ہوگی تو جس نام پر ختم ہوگی وہ سیدہ کا بیٹا۔ لہذا سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جو آئیں گے وہ اولاد فاطمہ ہیں۔ یہ ساری کائنات سیدہ کے بچے کا انتظار کر رہی ہے۔ سیدہ کے بچوں نے قربانیاں دے کر نظام ہدایت کو مرتب کیا، اور وہ اتنی بڑی قربانی کیسے دیتے جب تک کہ ماں کو قربانی دیتے ہوئے نہ دیکھتے۔ ماں باپ مربی ہوا کرتے ہیں نا، ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد اپنے رویوں اور اپنے طریقوں کو مرتب کرتی ہے۔ اگر امام حسن، امام حسین، جناب زینب اللہ کے دین کی خاطر اتنا کچھ اپنی قربانیاں اور اپنا قربان کر سکتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا، ہماری ماں کے ساتھ کیا ہوا، اور اس گھرانے نے سوائے قربانیوں کے تاکہ کسی طرح ہمارے لیے نظام ہدایت مرتب ہو جائے۔ آج اتنی مدت گزرنے کے بعد یہ ایک مجلس ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تشریف فرمائے۔
یہ شہر میں ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں کوئی 15-20 مجلسیں ہو رہی ہوں گی اور سب جگہ بڑے اجتماعات ہیں. محرم میں تو رنگ ہی کچھ اور ہے. سب کچھ سیدہ کے بچوں پر منحصر ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی ان کے نام پہ جو مجمع لگتا ہے، یہ چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑے بزرگ تک سب ادب اور احترام کرنے، احترام کی خاطر آتے ہیں. یہ آپ کا بیٹھنا ممکن ہے کہ کوئی کہے جی مولانا کی مجلس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن ہم تو گئے تھے بیوی کو شکل دکھانے، ہم تو سیدہ کو راضی کرنے گئے تھے. اور یقین جانیے میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہمیں آج نہیں کل سب کو جس کا سامنا کرنا ہے وہ سیدہ ہیں. سیدہ کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سیدہ خود خواتین کی سردار ہے. سیدہ کے شوہر جنت کی ضمانت ہے. جس کے پاس علی کی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ سنی شیعہ کی حدیثیں ہیں، یعنی حدیثوں کے جو طریقے ہیں، طرق ہیں، جو سلسلہ سند ہے حدیث کی، وہ سنی ہے کہ ہاں اور شیعہ کے ہاں دونوں کے ہاں ہیں ان حدیث کی. جس کے ہاتھ میں مولا علی کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. بال برابر بھی جو علی سے بغض رکھے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. یہ سارا سیدہ کے گھرانے کے پاس ہے. آج نہیں کل سب کو ہمارا سامنا، ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے. تو بہتر ہے کہ اس دنیا میں ہی اپنے معاملات کو ہم بہتر کریں. چلیں کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے. مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر عزاداروں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے. اور دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے جس پہ نبی نے کھڑے ہو کر سینکڑوں مرتبہ سنا. آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رحلت مصطفیٰ تک سرکار روزانہ نماز فجر کے بعد سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ جملہ تکرار کرتے تھے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلط الملائکہ. سلام ہو اہل بیت نبوت پر، معدن رسالت پر سلام ہو. روزانہ سیدہ کے دروازے پہ نبی سلام کرتے تھے. اور نبی کے آنے سے پہلے استقبال ہو رہا ہوتا تھا کہ بابا اب آنے والے ہیں، نانا اب آنے والے ہیں. روزانہ دروازے پہ سبھی استقبال ادب کرتے تھے. مگر ایک دن منظر عجیب تھا. منظر یہ تھا کہ جناب زینب کھڑی ہے اور جناب زینب کی عمر اس وقت 3.5 سال کی ہے. نبی نے جب جناب زینب کو کھڑے دیکھا تو جتنا پیار امام حسین سے ہے اس سے کم پیار جناب زینب سے نہیں ہے. جناب زینب کی پیشانی کا بوسہ دیا: بیٹا زینب تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ فرمایا: نانا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے. اماں زہرا کہتی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو. نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں. ایک بیابان ہے، ایک صحرا ہے جس میں تنہا ہوں. نانا میں خواب دیکھتی ہوں کہ تیز آندھی چل رہی اور آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے تھے. میں نے ایک درخت ہرا کیا، ایک درخت نظر آیا، نانا مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، درخت بھی زمین سے گیا. نانا مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا اب دور دور تک کوئی درخت بھی نہیں تھا، کوئی سہارا بھی نہیں تھا. تیز آندھی چل رہی ہے، صحرا میں تنہا ہوں اور میرے لیے کوئی سہارا نہیں ہے. نانا آج یہاں مکمل ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی، مگر خواب آگے بڑھتا ہے. تیز آندھی کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو خاص دعائیں ملتی ہیں گھرانے سے. امام جعفر صادق، امام رضا، امام تقی دعا دیتے ہیں رونے والوں کو. جیسے ہی جناب زینب نے فرمایا نا کہ تیز آندھی کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گئی، نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا. ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلا کہتے ہیں.
اس بیابان میں تمہارا تیسرا سہارا بھی تم سے چھن جائے گا، پھر اسی بیابان میں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی۔ میں رونے والوں سے سوال کروں، جس کا اکبر جیسا بھتیجا ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، وہ سوچتی ہوگی کون ہوگا جو میرے سر سے چادر اتارے گا؟ مگر جب کربلا کے میدان میں عباس مارا گیا، حسین شہید ہو گئے، تو اب کربلا کا میدان تھا اور زینب کے سر سے چادر اتاری گئی۔ اس بی بی نے دیکھا تھا کہ میرے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب جناب زہرا کی شہادت قریب ہوئی نا، شاید جناب زہرا چاہتی ہیں میری زینب کا تذکرہ کرو۔ میرے ذہن میں بار بار جناب زہرا سے جڑی ہوئی چیزیں جو جناب زینب کی ہیں وہ آ رہی ہیں۔ شاید بی بی زہرا چاہتی ہیں میری زینب کا ذکر کرو۔ جب جناب زہرا کی شہادت ہونے لگی نا، تو میری بی بی زہرا سلام اللہ علیہا وصیتیں فرمائیں، پھر فرمایا میرا حسن حجرے میں بھیج دو، پھر فرمایا میرے حسین کو حجرے میں بھیج دو، اور ہر ایک سے ان سے متعلق جناب زہرا نے وصیتیں فرمائیں، تمہارا یہ کام ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ مولا علی سے تو فرمایا تھا میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میری زینب کے ساتھ یہ معاملات ہیں، اور جب میری زینب کی شادی ہونے لگے تو میری ذاتی چیزیں میری زینب کو دے دیتا۔ ایک ایک بچے کے بارے میں جناب زہرا نے مولا علی سے وصیت فرمائی، پھر امام حسن سے کچھ کہا، پھر امام حسین سے کچھ فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا اب میری زینب کو میرے حجرے میں بھیجو۔ جناب زینب کی عمر 4 سال کی ہے جب حجرے میں بلائی جا رہی ہیں۔ اب اکیلی ماں بستر پر ہے۔ عزادارو، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے مجھے ایک جملہ اور یاد آ رہا ہے۔ اگر کوئی خاتون مر رہی ہو اور اس کے بچے چھوٹے ہوں تو اس کا حال غیر ہو رہا ہوتا ہے، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا۔ جناب زینب کو حجرے میں بلایا، 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، فرمایا زینب وہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کر لے کر آئیں، تو کہا بیٹا اسے کھولو، دیکھو اس میں کیا نظر آ رہا ہے۔ تو جب کھولا نا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب جب تمہارے نانا میرے بابا کی رحلت ہونے لگی تو جبریل جنت سے 5 پنجتن کے کفن لے کر آئے اور 5 حنوط لے کر آئے، 5 کفن اور 5 حنوط لے کر آئے۔ یہ پنجتن کے کفن ہیں، تمہارے بابا نے ایک کفن میرے بابا کو دے دیا، تمہارے نانا کو وہ جنت کا کفن پہنا دیا ہے۔ اب یہ 4 کفن ہیں، مگر مجھے دکھاتی رہو تو میں تمہیں بتاتی رہوں کہ کون سا کس کا ہے، اور یہ اب ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، بی بی بہت کم سن بچی ہے، بڑی سنگین ذمہ داری ہے جو آپ اپنی بیٹی زینب کو دے رہی ہیں۔ جناب زینب نے ایک کفن اٹھایا، جناب زہرا نے دیکھ کے فرمایا زینب انہی دنوں میں، آج کل میں ہی انہی دنوں میں تمہارے بابا آئیں گے گھر میں اور تم سے کہیں گے کہ اماں کا کفن دے دو، تو یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے، یہ تم اپنے بابا علی کو دے دینا، اجرکم اللہ۔ ایک اور کفن کر فرمایا بیٹا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے تم سے کہے گا کہ بہن زینب بابا علی کا کفن دے دو، تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے۔ پھر ایک اور کفن دیکھا، فرمایا بیٹا زینب کچھ اور مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تمہارے پاس آئے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ کفن تم بھائی حسن کا ہے جو حسین کو دے دینا۔ اب عزادارو ایک کفن رہ گیا جو جنت سے کفن آئے تھے 5 کفن، ان میں ایک آخری کفن رہ گیا، اسے دیکھ کر جناب زہرا روئی، تو جناب زینب نے فرمایا اماں یہ کس کا کفن ہے، تو روتے ہوئے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے، یہ 5واں آخری کفن بھی حسن کا کفن ہے۔ تو کم سن تھی نا، فوراً فرمایا بھائی حسین کا کفن، تو زہرا روتے ہوئے کہتی ہے حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفنایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے اہل بیت کے غم کو یاد کر کے ایسے رونا، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں اہل بیت کی دعائیں ملتی ہیں۔ عزادارو عزادارو عزادارو، جناب زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ میں رونے والوں سے سوال کروں اس وقت جناب زینب کہاں تھی؟ اس وقت امام حسن اور امام حسین کہاں تھے؟ کم سن بچوں کے سامنے اگر ان کی ماں کو کوئی مارے تو
جب بابا ملتے ہیں نا تو وہ بچے بابا کو پکڑ کے کہتے ہیں بابا انہوں نے اماں کو مارا تھا۔ اگر کوئی غیر مرد کسی بچے کی ماں کو مارے تو اس بچے کو جب باپ ملتا ہے تو باپ کو پکڑ کے کہتا ہے انہوں نے میری ماں کو مارا تھا۔ اب یہ بچے کہاں جائیں؟ ان کے بابا کے سامنے، علی کے سامنے۔ زہرا پہ ہاتھ اٹھایا گیا۔ میرے ایک ملنے والے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر وہ کہنے لگے کہ میری زوجہ کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا، ہم میاں بیوی میں تکرار چل رہی تھی کچھ دنوں سے، تو میری زوجہ نے پھر کچھ ایسا کہا کہ مجھے غصہ آیا اور غصے میں تکرار میں نے ایک اپنی زوجہ کو تماچا مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا مجھے معاف کر دو۔ 3 دن بعد جا کے میں نے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں مارا۔ تو میری زوجہ کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو تو بس اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ مارے۔ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور بس ایک ہی بات کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں کم سن تھا، اپنی ماں کے ساتھ آ رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے، فاطمہ کو فاطمہ کے بچوں کے سامنے مارا گیا، پہلو شکستہ بازو ورم زدہ، سیدہ جوانی میں دفنائی گئی، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جن مرحومین کے نام ابتدا میں لیے ان کی مغفرت کے لیے، حاجات خاص کی برابری کے لیے، اور اس مجلس میں تشریف فرما تمام احباب سنی شیعہ بھائیوں کی جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ان کی برطرفی کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہ